میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا، لیکن میرا بھائی رات کو فقیر کا بھیس بنا کر باہر نکل جاتا۔ اس کی اس عادت سے بس میں ہی واقف تھی۔ ایک دن بھائی کے جانے کے بعد میں اس کے کمرے میں گئی اور تلاشی لی تو اس کے کمرے سے لاکھوں روپے نکلے۔ اب مجھے حیرت ہوئی۔ اگلے دن میں اس کے پیچھے ہی چھپ کر نکل گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ بھائی کہاں بیٹھتا ہے جو اتنے پیسے لاتا ہے۔ یوں کچھ دن بعد بھائی کو بہانے سے گھر پر روک کر میں فقیرنی والا حلیہ بنا کر بھائی کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جان نکل گئی جب میرے ساتھ عدیل کہاں ہے، وہ بھی آ جائے تو منگنی کی رسم کر دی جائے گی۔ میری ہونے والی ساس کی بات سن کر امی سخت پریشان ہو چکی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر بھائی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ 2-3 بچوں کو ان کی تلاش میں یہاں وہاں دوڑا تو دیا تھا۔ 10 منٹ بعد سب بچے ہی آ گئے۔ وہ بولے کہ عدیل بھائی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ میرے ہونے والی ساس کے ایک دم ہی تیور بگڑ گئے۔ وہ بولی کہ بہن برا مت مانیے گا، مگر آپ 2 عورتوں کا بڑا اب عدیل ہی ہے، وہ ایسے اہم موقع پر موجود نہیں ہے تو ہم کیا سمجھیں۔ کل کلا کو اس کی بہن یا بہنوئی کو کسی قسم کی کوئی ضرورت پڑ گئی تو وہ اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آگے بڑھے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس نے آج سر پر ہاتھ نہیں رکھا وہ آگے بھی نہیں رکھے گا۔ میں تو اپنے بیٹے کی منگنی ایسی جگہ پر ہرگز نہیں کروں گی جس کے آگے پیچھے ہی کوئی نہ ہو۔ میں یہ رشتہ ختم کرتی ہوں۔ اٹھو مزمل، ہمیں نہیں کرنی یہ منگنی شنگنی۔ میں ایک دم ہکا بکا رہ گئی تھی۔ امی نے مزمل اور اس کے والدہ کے سامنے ہاتھ تک جوڑ دیے تھے مگر وہ تو فرعون بنی بیٹھی تھی۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چلنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گئی۔ ہم اور ہمارے رشتہ دار یوں ہی بیٹھے رہ گئے تھے۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ میں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی سے شدید قسم کی نفرت ہو رہی تھی۔ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں زارو قطار ہو رہی تھی جب مجھے باہر سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی تھی۔ میں بھاگ کر باہر نکلی تو دیکھا کہ امی کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا۔ میں نے امی کو بلڈ پریشر کی دوا دی اور کمرے میں لا کر لٹا دیا۔ امی دوا کے زیر اثر غنودگی میں تھی۔ میں نے سب رشتہ داروں کو روانہ کر دیا اور خود اپنی منگنی کے سٹیج پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بھائی میری منگنی پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یسریٰ تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں مزمل جیسا لڑکا ملا ہے۔ انہوں نے میری منگنی کی تیاری پر جی کھول کر خرچ کیا تھا کیونکہ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ ہم کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ابو کی حیات میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب عدیل بھائی ابو کے نقش قدم پر چل رہے تھے مگر آج کا رویہ مجھے اندر سے ہلا گیا تھا۔ میں اپنی قسمت پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب مجھے بیرونی گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ میں اسٹیج سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی کیونکہ میں عدیل بھائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ میری خوشیوں کے قاتل نکلے تھے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسا کیا ضروری کام آ گیا تھا ان کو جو بہن کی منگنی چھوڑ کر چلے گئے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ ہمارے گھر میں عجیب سے حلیے والا اور پھٹے پرانے کپڑوں والا فقیر داخل ہو چکا تھا۔ وہ بڑا گھبرایا ہوا تھا اور ادھر ادھر دیکھ کر پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ عدیل بھائی کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں شور ڈال دیتی، یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی کہ فقیر والے حلیے میں کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا بھائی تھا، عدیل بھائی۔ وہ تو بہت اچھی جاب کرتے تھے، صبح سویرے گھر سے نکل جاتے تھے اور شام گے ہی لوٹ کر آیا کرتے تھے۔ پھر اب یہ سب کیا تھا؟ آخر ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ بھائی سرے سے کوئی جاب کرتے ہی نہیں تھے تو بھی ابو اتنی جائیداد تو چھوڑ گئے تھے کہ آسانی سے گزارا ہو سکتا تھا۔ عدیل بھائی اپنے کمرے میں بند ہو چکے تھے جبکہ میں عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو چکی تھی۔ آخر یہ سب جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی ایسا کیوں ہوا؟ میرا بھائی فقیروں والے لباس میں کیوں تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھائی سے پوچھ کر ہی رہوں گی۔ صبح امی سو کر اٹھی تو ان کی طبیعت قدر بہتر تھی مگر ان کے پورے وجود پر سوگ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے بولیں کہ یسریٰ جا کر عدیل کو بلا کر لیا۔ میں بھائی کے کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ سامنے ہی بھیک مانگنے والا کاسا پڑا تھا۔ اس میں کافی سارے سکے اور چند پھٹے پرانے نوٹ پڑے تھے جبکہ بھائی بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے امی کو بتایا کہ بھائی تو ابھی سو رہے ہیں۔ امی خاموش ہو گئی تھی جبکہ میرا ذہن ابھی تک بھائی کی جانب ہی لگا ہوا تھا۔ آخر انہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ میں نے امی سے بھی یہ بات چھپا لی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ امی کو اس بات کا پتہ چلے اور وہ زیادہ پریشان ہو جائے۔ میں امی کے پاس بیٹھ گئی تو وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی اور بولی کہ عدیل نے اچھا نہیں کیا۔
میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تبھی بھائی کی آواز سنائی دی۔ وہ بولے کہ کیوں امی، مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو آپ مجھے معاف کرنے کے بھی روادار نہیں ہیں؟ امی نے مجھے ایک جھٹکے سے خود سے جدا کیا اور اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ وہ بولی کہ عدیل، تم کل رات کہاں گئے تھے؟ عدیل بھائی کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ وہ تھوک نگل کر بولے کہ کہیں نہیں امی۔ کیوں، کیا ہوا؟ امی ہنس کر بولی، ہاں کہیں نہیں گیا تھا میرا بیٹا، تم تو یہی تھے، بس ہم سب کی آنکھیں ہی خراب ہو چکی تھیں جو ہم تمہیں دیکھ نہ پائے۔ تم جانتے ہو کہ کل کیا ہوا؟ یسرا کو انگوٹھی پہنائی جانے والی تھی۔ جب اس کی ساس کو تمہاری غیر موجودگی کا خیال آیا، اس نے رشتہ ہی ختم کر دیا اور وہ میری بیٹی کو پوری برادری میں رسوا کر کے چلی گئی ہے۔ بھائی تو گنگ ہی رہ گئے تھے، پھر بڑی دیر بعد بولے کہ مجھے عدیل سے ہرگز ایسے کام کی توقع نہیں تھی، وہ تو بڑا سمجھدار لڑکا تھا۔ امی تنگ کر بولی کہ مجھے بھی تم سے ایسی کوئی حرکت کی توقع نہیں تھی، سمجھدار تو میں بھی تمہیں بہت سمجھا کرتی تھی۔ عدیل بھائی خاموش رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس بات کو چھپانا چاہتے تھے کہ وہ کل رات کہاں تھے۔ میں نے اپنی منگنی ٹوٹنے کے غم کو یہ سوچ کر سہ لیا تھا کہ جو لڑکا میرے لیے شادی سے پہلے سٹینڈ نہیں لے سکا، وہ شادی کے بعد کیا لیتا۔ آج منگنی ٹوٹی ہے، کل شادی بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ امی کو بھی میں نے سمجھا بجھا دیا تھا۔ میں نے امی کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ پہلے عدیل بھائی کی شادی کرتے، شادی کے بعد ہی ان میں تھوڑی سی ذمہ داری پیدا ہوگی۔ میں عدیل بھائی کے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے تھے، یوں تاکہ ہر شب کو بھائی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر رات کا کھانا کھاتے، پھر شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے جایا کرتے۔ جب میرے اور امی کے کمرے کی بتیاں بجھ جایا کرتی تو بھائی فقیروں والا بھیس بدل کر گھر سے باہر نکل جاتے۔ اب یہ ان کا ہر روز کا معمول بن چکا تھا۔ بھائی تب واپس آتے جب رات بہت گہری ہو چکی ہوتی۔ میں جا کر ان کا انتظار کرتی رہتی۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ افسوس تھا کہ میرے بھائی نے میرے باپ کا نام مٹی میں ملا دیا۔ میرے ابو کا نام پورے خاندان میں بہت عزت اور قدر سے لیا جاتا۔ ہمارے حالات پورے خاندان میں سب سے زیادہ اچھے تھے، لیکن نہ جانے اب بھائی کو کیا سوجھی تھی کہ وہ فقیر والا بھیس اپنا کر بھیک مانگنے کے لیے چلے جایا کرتے۔ میں نے اکثر بھائی کے کاسے کی تلاشی بھی لی تھی، اس میں کافی پیسے پڑے ہوتے۔ مجھے بڑی فکر لاحق تھی، یہ سوچ کر ہی جان جاتی تھی کہ کہیں میرا بھائی کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گیا، لیکن پھر خیال آتا کہ کیسی مصیبت، اس کے آگے میں کچھ بھی سوچ نہ پاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھائی کا راز معلوم کر کے ہی رہوں گی، اس لیے اگلے ہی دن بھائی جیسے ہی کام کے لیے گھر سے نکلے، میں امی سے بولی کہ بھائی کے کمرے کی صفائی کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے منع کر دی اور بولی کہ ملازمہ ہے نا، وہ خود ہی لے کر گئی ہے عدیل کے کمرے کی صفائی، یہ نہ ہو کہ تم اس کی کوئی چیز اٹھا کر آگے پیچھے رکھ دو تو اس نے میری جان کو آ جانا ہے۔ تم جانتی ہو وہ کتنا وہمی ہے، اپنی کسی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔ اس نے تو یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ امی اور یسرا میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کریں۔ امی کی بات سن کر میں ایک دم چونک گئی تھی۔ بھائی نے سچ مجھ پر اور امی پر اپنے کمرے میں داخل ہونے پر پابندی لگا رکھی تھی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میں امی سے بولی کہ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں بھائی کی چیزوں کو بہت احتیاط سے صاف کروں گی۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی تو میں بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھا۔ صفائی کرتے ہوئے بھائی کے سائڈ ٹیبل سے مجھے ان کی الماری کی چابیاں مل گئی۔ یہ میری خوش قسمتی ہی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ چابیاں اٹھائیں اور بھائی کی الماری کھول کر اس کی تلاشی لینے لگی۔ میں حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ بھائی کی الماری میں تو نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ اتنے پیسے تو میرے ابو کے پاس بھی نہیں تھے جتنے میرے بھائی کی الماری میں پڑے تھے۔ میں نے یہ مانا کہ ابو اپنے دور میں بھی بہت کچھ چھوڑ گئے تھے۔ پھر بھائی کی جاب بھی کافی اچھی تھی، مگر یہ سب ملا کر بھی اتنے پیسے نہیں بنتے تھے جو میں اس وقت الماری میں دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے بھائی پر شک ہونے لگا تھا، کیا بھائی کو یہ سارے پیسے بھیک سے ملے ہیں؟ مگر ان کو اتنی زیادہ بھیک ملتی کیسے تھی؟ نہ جانے وہ کس علاقے میں جا کر بھیک مانگتے تھے، پھر کیا کبھی ان کو ہمارے کسی جاننے والے رشتہ دار نے نہیں دیکھا؟ میں نے بھائی کی جاسوسی کا مکمل ارادہ کر لیا تھا۔ میں بھی ان سے کچھ فاصلہ رکھ کے گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ پیدل ہی چل رہے تھے، میں بھی ان کے پیچھے چلتی رہی۔ میرے تو پیروں میں تکلیف شروع ہو چکی تھی، لیکن ان کا پیچھا کرنے کا ارادہ میں کر چکی تھی، اسی لیے میں ان کے ساتھ ہی چلتی رہی۔ اور آخرکار بھائی دور ریلوے اسٹیشن کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اپنا سر جھکا لیا اور کاسہ سامنے رکھ دیا۔ لوگ آتے جاتے پیسے بھائی کے کاسے میں ڈال دیے تھے، میں انہیں قدموں پر واپس لوٹ آتی۔ میں نے بھائی کی بھیک مانگنے کی جگہ تو دیکھ لی تھی، اب باقی کا راز معلوم کرنا باقی تھا۔ صبح میری آنکھ بڑی دیر سے کھلی تھی۔ میں جا کر امی کے پاس بیٹھ گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج ہم عدیل کا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں امی کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے تو معلوم تھا کہ رات ہوتے ہی بھائی بھیک مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہم ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ بھائی اپنے کمرے سے نکل آئے اور بولے کہ امی، یہ آپ کس کے رشتے کی بات کر رہی ہیں؟ امی بولی، عدیل، میں تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی سے پہلے اپنا بیٹا بیاہ لوں تاکہ یسرا کے رخصت ہو جانے کے بعد مجھے بیٹی کی کمی محسوس نہ ہو۔ عدیل بھائی کے تیور بگڑ چکے تھے، وہ بولے کہ نہیں امی، میں ہرگز شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، پہلے آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، پھر میں بھی سوچ لوں گا مجھے شادی کرنی ہے کہ نہیں۔
امی غمزدہ ہو چکی تھی۔ وہ بولی کہ عدیل یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے ایک دن مر جانا ہے، پھر میں تمہارے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں نے اپنی بیٹی کی تو شادی کر دی لیکن اپنے بیٹے کے متعلق کچھ بھی نہیں سوچا۔ عدیل بھائی جھنجھلا کر رہ گئے تھے۔ وہ بولے کہ امی آپ مجھے بلیک میل ہرگز مت کریں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تو نہیں کرنا چاہتا۔ امی عدیل کی اٹل انداز پر حیرت زدہ سے تھی۔ مجھے تو بھائی سے اسی قسم کے رویے کی توقع تھی، اسی لیے میں ذرا بھی فکر مند نہ ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ بھائی رات کو بھیک مانگنے جاتے ہیں، اگر وہ شادی کر لیں گے تو ان کا راز سب کو معلوم ہو جائے گا۔ میں نے امی کو بہت سمجھا بجھا کر چپ کروا دیا تھا۔ میں بولی کہ امی عدیل بھائی اب بچے نہیں ہیں، آپ اپنی مرضی ان پر مسلط کر دیں، جب وہ شادی کرنا چاہیں گے تو آپ کو اپنی مرضی سے آگاہ کر دیں گے، ابھی کچھ عرصے کے لیے احمد بھائی کو تنگ نہ کریں۔ امی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ میں رات کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی رات ہی میں نے عدیل بھائی کے کھانے میں نیند کی دوا ڈال دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جاتے ہی وہ سو چکے تھے۔ امی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں تو میں عدیل بھائی کے کمرے میں جا کر ان کا فقیروں والا پھٹا پرانا لباس ڈھونڈنے لگی تھی۔ بھائی کا وہ لباس الماری میں ہی لٹکا ہوا تھا۔ جلدی سے وہ لباس پہنا اور خود اس جگہ پر جا پہنچی جہاں میں نے بھائی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں بھی اسٹیشن کے پچھلی طرف جا کر بیٹھ گئی اور انہی کے انداز میں سر جھکا لیا۔ ابھی میں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک مجھے میری کلائی پر مضبوط سے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں شدید گھبرا کر رہ گئی تھی۔ جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک پولیس کی وردی میں دو آدمی کھڑے تھے۔ وہ مجھے گھور کر بولے کہ چلو آج تمہارا بلاوا آ ہی گیا، اب تم جیل میں سڑو گے۔ میں شدید خوف زدہ ہو چکی تھی کیونکہ مجھے اس سے قبل کبھی ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں رونے لگی تھی۔ میں بولی کہ میرا کیا قصور ہے، بھیک مانگنا جرم تو نہیں ہے۔ وہ پولیس والا ہنس کر بولا کہ تم ہمارے ساتھ تھانے چلو، پھر تمہیں سارے جرم بھی گنوا دیں گے۔ انہوں نے لیڈی پولیس کو بلوایا اور مجھے ہتھکڑیاں لگا کر اپنے ساتھ تھانے لے گئے، جبکہ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے۔ لیڈی پولیس مجھ سے آ کر تفتیش کر رہی تھی، جبکہ میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک جوان سا ایس ایچ او میرے پاس آ گیا اور بولا کہ اب تم پکڑی گئی ہو، اب یوں رونے سے ہرگز بچ نہ پاؤ گے۔ سچ سچ بتا دو کہ تم کس کے کہنے پر منشیات فروخت کر رہی تھی۔ میں تو ایس ایچ او کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں بولی کہ میں کچھ بھی نہیں جانتی، میں آج پہلی دفعہ ہی مانگنے کے لیے آئی تھی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ وہ بولا کہ تم مجرم جتنے بھی سمجھدار ہو، پولیس کی ہوشیاری تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں تم سے جو سوال کرتا ہوں بتاتی جاؤ، لیکن میں نے بولنے سے انکار کر دیا۔ تب وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ باقی کی تفتیش صبح ہوگی۔ میں اپنے گھر کے حالات کو سوچ سوچ کر روتی رہی اور اللہ سے دعائیں کرتی جا رہی تھی کہ وہ مجھے مصیبت کی اس گھڑی سے بچا لے۔ میں امی کا سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی تھانے میں ہے تو ان پر کیا گزرے گی، ابو کی روح کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ صبح ہوئی تو ایس ایچ او ایک بار پھر میرے پاس آیا اور بولا کہ اب سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کے کہنے پر منشیات فروخت کرتی ہو۔ میں رونے لگی اور میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بولی کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں زندگی میں پہلی بار بھیک مانگنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی، تم مجھے چھوڑ دو، نہیں تو میری بہت بدنامی ہو جائے گی۔ جانے اس پولیس والے کے دل میں کیا آیا کہ اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں جانے دیتا ہوں، تم آزاد ہو۔ بلکہ وہ تو یہ بھی بولا کہ میں تمہیں اپنی گاڑی میں تمہارے ساتھ گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ اگر میں اس کی گاڑی میں جاتی تو میری بدنامی ہو جاتی، اس لیے میں نے کہا کہ میں رکشے سے ہی گھر چلی جاؤں گی۔ ایس ایچ او نے جب اجازت دے دی تو میں تھانے سے باہر نکل آئی اور میں رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی گئی۔ ہمارے گھر تو سوگ پھیلا ہوا تھا جیسے کوئی فوت کی ہو گئی ہو۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو امی بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر زار و قطار رو رہی تھی۔ میں آگے بڑھی تو امی مجھے دیکھ کر بھاگ کر میرے پاس آئی اور انہوں نے میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ بولی کہ یسریٰ رات بھر تو کہاں تھی، اپنے باپ کا نام مٹی میں ڈبو کر آئی ہے۔ میں روتے ہوئے بولی کہ امی میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں آپ کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیتی ہوں۔ امی جس رات میری منگنی تھی میں نے بھائی کو فقیر والا بھیس اپنا کر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھائی پر شک ہوا کہ وہ نہ جانے کیا کر رہے ہیں، اسی لیے میں ان کا پیچھا کرتی رہی۔ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ بھائی کسی جگہ پر جا کر بھیک مانگتے ہیں تو ان کا راز معلوم کرنے کے لیے بھائی کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی اور خود ان کی جگہ پر ریلوے اسٹیشن کے پیچھے بنی جگہ پر بھیک مانگنے کے لیے چلی گئی۔ ابھی مجھے وہاں گئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہاں پر پولیس نے چھاپا مار دیا اور مجھے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا۔ پولیس اسٹیشن میں مجھ سے ساری رات تشویش ہوتی رہی کہ میں کس کے کہنے پر منشیات فروخت کرتی ہوں، لیکن ان کو جب کوئی ثبوت نہ ملا تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ میں روتی چلی جا رہی تھی۔ پھر میں بولی کہ بھائی آپ مجھے سب سچ بتا دیں، آپ بھیس بدل کر وہاں پر کیا کرتے تھے؟ پولیس نے مجھ سے کسی قسم کی منشیات کے بارے میں سوال کیا تھا۔ بھائی کی آنکھیں ایک دم ہی آنسوں سے بھر گئی تھی۔ وہ بولے کہ امی میں آج آپ کو اپنی حقیقت بتانے جا رہا ہوں، آپ ذرا حوصلے سے سنیے گا۔ جب ابو کا انتقال ہوا تو میں محض 18 برس کا ہی تھا۔
تب مجھ میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ مجھ سے میرے دوستوں نے جیسا کہا میں نے ویسے ہی کیا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیز کرنے لگا تھا، رقص اور سرور کی محفلوں میں جانے لگا، میں جوا بھی کھیلنے لگا تھا، یہاں تک کہ میں ابو کے سارے پیسے لٹا چکا تھا، جبکہ میں نے اپنی تعلیم بھی بیچ دی۔ اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، میں بہت پریشان تھا۔ تب مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ میں تمہیں راتوں رات مالا مال ہونے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ریلوے اسٹیشن کے پاس منشیات کا بہت بڑا اڈا ہے، تم وہاں جا کر فقیر والا بھیس بدل کر منشیات فروخت کرو تو کسی کو تم پر کوئی بھی شک نہیں ہوگا اور تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ میرے اس دوست نے اپنے ایک واقف کار سے مجھے ملا دیا اور میں اس کے کہنے پر ہی منشیات فروخت کرنے لگا۔ ہمارے حالات پھر سے بہتر ہونے لگے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو اس سے متعلق علم ہو، اس لیے میں سارا دن گھر سے غائب رہتا اور کہتا کہ جاب کرتا ہوں۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ میری بہن یوں پولیس والوں کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ بھائی بری طرح سے رو رہے تھے۔ امی نے بھائی کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا اور بولی کہ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی اولاد پر جس نے مجھے حرام کا لقمہ کھلایا۔ میں تمہیں بتا دوں عدیل، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی تاکہ تم یہاں اپنے کیے کی سزا بھگت لو اور تمہاری آخرت اسی وجہ سے خراب نہ ہو۔ بھائی رونے لگا۔ اس نے امی کے آگے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی۔ امی مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسے کبھی کچھ بھی نہیں کروں گا۔ لیکن امی نے ان کی ایک نہ سنی اور بھائی کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی اور حوالات میں بند کروا دیا۔ بھائی کو منشیات فروخت کرنے کے الزام میں 5 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ امی گھر آ کر بہت روئی تھی، لیکن وہ خوش بھی تھیں کہ دنیاوی سزا بھگت کر میرا بیٹا جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اب میں اور امی ہی گھر میں رہ گئی تھی۔ ایک دن میرے لیے اس ایس ایچ او نے رشتہ بھیج دیا جس نے مجھے گرفتار کیا تھا۔ امی نے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی، میری شادی کر دی گئی۔ شادی کر کے میں بہت پریشان تھی کہ نہ جانے ایس ایچ او میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، لیکن اس نے میرے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کیا اور بولا کہ تم اور تمہارے اس سب خاندان نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ میری شادی ہو گئی تو ایس ایچ او میری امی کو بھی اپنے گھر لے آئے تھے کیونکہ ان کے والدین تو انتقال کر چکے تھے۔ امی میرے گھر میں بہت خوش رہ رہی تھی۔ پھر 5 سال کی قید سزا کاٹ کر جب بھائی واپس آئے تو امی نے اپنا گھر بیچ کر سارے پیسے بھائی کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور بولی کہ تم اس کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کرو۔ بھائی نے جیل میں اپنی تعلیم بھی مکمل کر لی تھی، اس لیے انہوں نے جب امی کے دیے ہوئے پیسوں سے کاروبار شروع کیا وہ بہت کامیاب ہو گئے اور ہم سب کی زندگیاں سیٹ ہو گئی۔ میں اللہ کی نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں سکون اور خوشی عطا کی۔